السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہندوستان کے ہر قوم کے بھائیوں سے گزارش ہے اور خصوصاً مسلمان بھائیوں سے خاص طور پر گزارش ہے، اس وقت رمضان کا مبارک مہینہ چلتا ہے اور الیکشن کے تاریخ کا نتائج بھی، الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے اعمال کو، اپنے عبادتوں کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر پہلے جیسے ہی حالات ہم نے اعمال کے طور پر کیا تو ہماری بربادی کا وقت بالکل قریب ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہوائیں چل رہی ہے وہ بہت خطرناک ہوائیں ہیں۔ آپ اشارے کو سمجھیے، اور ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین نے جو اعلانات کیے ہیں ان اعلانات پر اپنے آپ کو جمع کیجیے اور ان اعلانات پر غور کیجیے اور اپنے اعمال کو بڑھانے کی فکر کیجیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، لیکن روزہ رکھ کر کے بھی ہماری بدماشیاں کم نہیں ہو رہی ہے، روزہ رکھ کر کے بھی ہم گناہوں پر ملوث ہیں۔ لوگ روزہ رکھ کے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا روزہ قبول کر لے، لیکن روزے کی حالت میں فلموں کی عادت نہیں جا رہی، روزے کی حالت میں فون لے کر کے 5 گھنٹے اور 8 گھنٹے ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر کے ہماری سنتوں کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، روزہ رکھ کر کے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت ہوائیں بہت ہی خطرناک چل رہی ہے۔ الیکشن کی جو تاریخوں کا اعلان ہے بہت ہی دھوکہ بازی ہے وہ۔ آپ دیکھیے کہ اپریل کے آخری دنوں میں اور مئی کے مہینوں کے اندر جو تاریخ کا الیکشن کے ووٹ کا اعلان ہوا ہے اور اس کا جو نتائج ہے وہ 4 جون کا ہوا ہے۔ بیچ میں اتنا بڑا لمبا گیپ جو رکھا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ دینے کے لیے اور الیکشن کے حالات کو بدلنے کے لیے، راتوں رات الیکشن کے ووٹوں کی ہیرا پھیری کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے دعاؤں میں اپنا ہاتھ اللہ کے سامنے نہ اٹھایا، اگر ہم نے اپنے نمازوں کی پابندی کو بڑھایا نہیں، اپنے نوافل کی پابندی نہ کیا، اس وقت ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ صرف دعاؤں کی طاقت ہے۔ اس وقت جو ہمارے پاس طاقت ہے وہ نوافل کی طاقت ہے۔ اس وقت جو ہمارے پاس طاقت ہے وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونے کی اور رونے کے لیے وقت لگانے کی طاقت ہے۔ اگر اس میں ہم نے اپنا وقت لگایا، ہم اپنی نوافل اور نمازوں کو بڑھایا تو انشاءاللہ پہلے بھی بڑے بڑے فرعون زیر ہوئے ہیں، شکست کھائے ہیں، برباد ہوئے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ شکست کھا سکتے ہیں، چاہے وہ ہزاروں قسم کی پلان بنا لے، ہزاروں قسم کی کوششیں کر لے۔ اس لیے میں تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے رمضان کو پہلے کے رمضان کے جیسے بے وقوفی میں برباد مت کریں، وقت کو برباد نہ کریں، اپنے روزوں کو روزہ بنائیں، روزے ہمارا آنکھ کا بھی ہو، روزہ رکھتے رہیں اور ہماری آنکھیں گناہ کرتا رہے، روزہ بھی ہم رکھیں اور ہماری زبان گناہوں میں ملوث ہو، روزہ بھی ہم رکھیں، دن اور رات فلموں میں ہمارا وقت گزرے، ٹی وی کے سامنے ہمارا وقت گزرے، تو ہم ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرا سکتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، ہمارے اعمال اللہ کی ناراضگی کو دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، میں پورے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے بھی اور ہر قوم کے ہر بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے طور پر اپنا ہاتھ آسمان و زمین کے مالک کی طرف اٹھائے،
ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ہمارے پاس مقابلے کرنے کے لیے طاقت نہیں، ہم بزدل ہیں، لیکن ایک طاقت کم سے کم ہے، وہ دعاؤں کی طاقت ہے۔ اگر ہم نے دعائیں کیا، اگر ہم نے اپنے اللہ کے سامنے رویا اور اپنے اللہ کے سامنے جو حالات ہندوستان کے ہیں ان حالات کو ہم نے رکھ کر کے اگر ہم اللہ سے دعائیں مانگا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ظالموں کو شکست ملے گا۔ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا جا رہا ہے، مسجدوں اور مدرسوں کو توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آگے چل کر کے یہی ہوگا اگر ہم نے اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کیا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر میرا بس چلتا تو میں ہر ایک کے پاؤں میں سر رکھ کر کے کہتا کہ اپنے زندگیوں کو بدلو، اپنے اعمال کو بدلو، اپنے اللہ سے تعلق کو جو ہے جوڑنے کی کوشش کرو۔ آپ کے پاؤں میں سر رکھ کر کے میں جو ہے آپ کے سامنے گر گراتا، آپ کے سامنے میں بھیک مانگتا کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنے روزہ کو ٹھیک کر لو، اپنے نوافل کو ٹھیک کر لو، اور اللہ سے بھیک مانگو کہ اس الیکشن کے نتائج بہتر سے بہتر آئے، اور جو ظالم قومیں ہیں، اور جو میں اشارہ کہتا ہوں، آپ حضرات اشارے سمجھیں کہ جو ہوائیں خراب ہے ان ہواؤں کو اللہ بدل دے، حالات ہمارا بہتر کر لے۔ پورے ہندوستان کے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں، اور اگر اس الیکشن